آپ کو یاد ہوگا ڈار صاحب نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے ضمانت دی ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ 3 لوگوں نے دنیا کو امن واپس کیا ہے، لیکن سعودی وزیر خارجہ، ان کی کوئی مصروفیات بھی تھی، سب چھوڑ کے چند گھنٹوں کے لیے وہ آئے اور انہوں نے پیغام دیا کہ امن ہی راستہ ہے۔ کل مذاکرات متوقع طور پہ ہو رہے ہیں، کیا امکانات ہیں، کیا توقعات ہیں اور کیا خدشات ہیں؟ اسلام آباد عرض السلام، سلامتی کی جگہ، انشاءاللہ یہاں سے دنیا ساری امن لے کر جائے گی۔ سوشل میڈیا پر دنیا میں اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اس کام کے نوبل پرائز کا اصل حقدار پاکستان ہے۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی خاص انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین اور چیئرمین علماء پاکستان کانفرنس کے، اور طاہر اشرفی صاحب ہیں، ان کی یہاں پہ موجودگی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ سر، یوں لگتا تھا کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب جا رہی ہے، امریکہ ایران پر ایٹم بم گرا سکتا ہے، ایک تہذیب ختم کر سکتا ہے، ایک ملک فنا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اچانک یہ 2 ممالک امن کی بات کرنے لگ گئے اور ٹیبل پر آ کر ڈائلاگ کا سوچ رہے ہیں۔ اس میں پاکستان کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عمار بھائی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان کے بعد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بے حساب تمہارے اوپر برسا دوں گا۔ پاکستان اگر نہ ہوتا اس وقت، یا پاکستان کا کردار نہ ہوتا، تو جنگ، عالمی جنگ بن چکی ہوتی۔ آج نہیں، آج سے مہینہ پہلے پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، اور اگر ایک شخص جو کہ دن رات جس نے بہت محنت کی، جس کا نام اسحاق ڈار ہے، یہ 3 لوگوں نے دنیا کو امن واپس کیا ہے۔ میرا جملہ امن واپس کیا ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں جس وقت ایران پر امریکہ اسرائیل کا حملہ ہوا تو اس کے 10 منٹ کے اندر ریاض، دوحہ، ابوظہبی، بحرین، ان پر حملے ہو گئے۔ مطلب تھا کہ فوری طور پہ وہاں سے بھی رد عمل آتا۔ ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ فوری سعودی عرب گئے اور وزیر دفاع سعودی عرب سے ان کی میٹنگ ہوئی اور طے ہوا کہ نہیں، صبر اور تحمل، ایران سے بات کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈار صاحب نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم نے ضمانت دی ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان کی قیادت پھر گئی، جس میں وزیر اعظم صاحب گئے، فیلڈ مارشل صاحب گئے، اور انہوں نے امیر محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اور امیر محمد بن سلمان نے ان سے اتفاق کیا اور طے ہوا کہ صبر تحمل آخری درجے تک کیا جائے گا۔ اگر اس دن یہ فیصلہ ہونے کی بجائے یہ ہوتا کہ جواب دیا جائے گا، تو عالم اسلام بھی جہنم بن گیا ہوتا اور دنیا بھی جہنم بن جاتی۔ پھر ایک ایسا لمحہ جب ہم نے مذاکراتی عمل میں، اور اس کا یہ ہے امن کا راستہ جو آغاز ہوا، وہ ریاض میں جب 4 وزرائے خارجہ بیٹھے، پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب، اسلام آباد میں نہیں، پہلے ریاض میں بیٹھے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ایک بگننگ ہوئی، اور وہاں ایک ہمیں کامیابی بھی ملی کہ جو ہمارے کچھ دوست سخت زبان چاہتے تھے ایران کے حوالے سے، ہماری وجہ سے وہ تھوڑی نرمی میں آئی، اور پھر اگلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ صحیح۔ آپ دیکھیں کہ آج آپ کا دور، اعلام کا دور، میڈیا کا دور بڑا ہے، کس طرح افواہ سازی شروع ہوئی، اور لیکن سعودی وزیر خارجہ، ان کی کوئی مصروفیات بھی تھیں، انہوں نے سب چھوڑ کے چند گھنٹوں کے لیے وہ آئے اور انہوں نے پیغام دیا کہ امن ہی راستہ ہے۔ پھر امریکہ، وہ بھی آپ کو ٹرمپ صاحب کا مزاج اب تو دنیا کو پتہ ہے، ان سے بات کرنا، اور ادھر ایران چونکہ اپنے آپ کو ایک فاتح تصور کر رہا تھا، تو ان سے ڈیل جس انداز سے فیلڈ مارشل صاحب نے کی، یعنی 3 ایسے ملک ہیں جن کے ساتھ ایک وقت میں ہماری قیادت نے بات چیت کی اور انگیج کیا۔ سعودی عرب جو امن کے لیے ہمارے ساتھ متفق تھا، اب فریقین تھے، ایران اور امریکہ دونوں کا، تو الحمدللہ یہ بالکل آہستہ آہستہ منزل کی طرف جا رہے تھے۔
اب اس میں ایک ایسا مرحلہ آیا جب پوری دنیا مایوسی کی طرف گئی، وہ تھا جب سعودی عرب کے شہر الجبیل پر حملہ ہوا، لیکن اس میں ہماری قیادت نے مایوسی کا راستہ کی بجائے امید کو پکڑا۔ ایک سوال یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، جی۔ دیکھیے خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو جاتی، ایران کی جانب سے گلف کے ممالک پر حملے جاری رہتے، پاکستان اللہ کا شکر ہے وہ وقت نہیں آیا، پاکستان کو کوئی سٹانس لینا پڑتا، تو پھر پاکستان کی پوزیشن آپ کہاں؟ دیکھیں پاکستان جو حافظ صاحب ہے نا، حافظ صاحب آپ دیکھیں کسی بھی جنگ، پچھلی جنگ میں بھی، اب بھی افغانستان میں، وہ قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ دونوں مسلمانوں کے گروہ لڑ رہے ہیں تو ان میں صلح کراؤ۔ اس کے باوجود صلح کے اگر کوئی پھر قرآن کا حکم ہے جو صلح کو توڑے پھر اس کے خلاف آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر عرض حرمین شریفین، دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر ہمارا دفاعی معاہدہ نہ بھی ہو تو ہم کیا 2 ارب مسلمان، اس کے لیے آپ دیکھیں اس دن پہلے اتنے حملے ہوئے سعودی عرب پر، مذمت ہوتی رہی سر، لیکن جب ایک ایسا حملہ ہوا جو غیر متوقع، جہاں نہ کوئی امریکی ہے نہ کچھ ہے، اول تو سعودی عرب کی سرزمین استعمال ہی نہیں ہوئی ایران کے خلاف، میں آج بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں صحیح، لیکن الحمدللہ ہماری قیادت نے پھر اس پر بھی، ان جذبات پر بھی، احساسات پر بھی اپنے بھائیوں کو بھی مطمئن کیا اور امریکہ اور ایران سے بھی بات کی۔ اچھا، کل مذاکرات متوقع طور پہ ہو رہے ہیں، کیا امکانات ہیں، کیا توقعات ہیں اور کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں انڈیا اسرائیل یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ صہیونیت نے ایک 100 سالہ منصوبہ بنایا تھا جسے اگر میں بغیر کسی لگی لپٹی کہوں تو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، امیر محمد بن سلمان اور شہباز شریف نے ناکام بنا دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ 100 سالہ صہیونی منصوبہ یہ تھا کہ ایران اور عربوں کو آپس میں لڑاؤ اور الاقصیٰ کو منہدم کر دو، لیکن آپ دیکھیں جس دن حملہ ہوا ایران پر، الاقصیٰ کو تالے لگا دیے۔ اب جب مذاکرات ہیں تو آج الحمدللہ جو ہے وہ الاقصیٰ صبح فجر کی نماز ادا ہوئی ہے، اس سے آپ سمجھ جائیں صحیح، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سکسیسفل مذاکرات ہوں، لیکن اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا قد کاٹ بنا دیا ہے، جو فیلڈ مارشل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نہیں اغیار کے بھی فیصلہ کرنے کی جو اللہ نے ہمت اور طاقت دے دی ہے، مدد دی ہے، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ایران امریکہ معاملات اور عرب ایران معاملات یہ بہتری ہی کی طرف جائیں گے۔ اور اس کی پہلی خبر یہ ہے کہ آج صبح ایران کے وزیر خارجہ اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ ان دونوں کی بھی آپس میں بات چیت ہو گئی ہے۔ تو پاکستان، اسلام آباد نام ہی امن ہے، تو میں نے اس کو آپ کے ذریعے بتا رہا ہوں، میں نے کہا ہے اسلام آباد ارض السلام، ارض الامن، سلامتی کی جگہ، امن کی جگہ، انشاءاللہ یہاں سے دنیا ساری امن لے کر جائے گی۔ یہیں سے راستہ فلسطینیوں کی آزادی کا انشاءاللہ نکلے گا، یہیں سے راستہ کشمیریوں کی آزادی سے نکلے گا، اور آج میں آگے محفوظ رکھیے گا، یہیں سے راستہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر اور شہباز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ اس پاکستانی قوم کی قیادت کرتے ہوئے وہ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا راستہ بھی یہاں سے نکل پڑا ہے، نکلے گا نہیں، نکل پڑا ہے، اور ہم دیکھیں گے مستقبل میں کہ مسلم امہ اپنے مسائل میں کس انداز سے وحدت اور اتحاد سے آگے بڑھتی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کوسچن، اچھا یہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا تو آپ کو پتہ ہے ان کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن انہوں نے بہت دفعہ دنیا سے بحکم طلب کیا کہ مجھے امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے، میں نے جنگیں روکی۔ سوشل میڈیا پر دنیا میں اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اس پرائز کا، امن کے نوبل پرائز کا اصل حقدار پاکستان ہے، آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب وہ کہتے ہیں سمری تیار ہوگی، تو سمری تیار ہوگی کہ پاکستان نے انڈیا جنگ میں اپنے اوپر کتنا کنٹرول رکھا، امن دیا نا دنیا کو، پاکستان نے اس جنگ کو کس طرح روکا، اور کن کے دیکھا جائے گا کہ کن کی جنگ تھی، یہ کوئی 2 بچوں کی جنگ نہیں تھی۔ ایک سپر پاور ہے امریکہ اپنے آپ کو دنیا کی، دوسری طرف ایران جس کا روحانی جو قائد تھا اس کو نشانہ بنا دیا، جس کا پوری دنیا سے لنک ہے، ناٹ اونلی ایران۔ یہ جنگ خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد ایک عالمی جنگ بن گئی تھی، اس پر پاکستان نے کنٹرول کیا۔ اور تیسری،
عالم عرب عالم اسلام اور ایران کا تصادم، اس کو پاکستان نے روکا. تو مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کو آپس میں تصادم سے روکا، عرب ایران کو آپس میں جنگ سے روکا، امریکہ ایران کی جنگ جو ہے اس کو، تو پھر نوبل پرائز کا حقدار پاکستان نہیں ہوگا نا، اور کون ہوگا؟ بالکل درست آپ نے فرمایا. اچھا ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ساری دنیا میں امن کے حوالے سے پاکستان علامت بن چکا ہوا ہے، لیکن ہمارے اپنے اندر کچھ جھگڑے ہیں، کہیں وہ مسلکی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کہیں اختلاف کی کچھ بد نظمی کی صورتحال جیسے سکردو میں پیدا ہوئی اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے. آپ علماء کرام کو متحد کرنے کے لیے بہت اہم کر رہے ہیں، 14 کی تاریخ بہت اہم ہے، تو ذرا بتائیے تو صحیح کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ 6ٹھی پیغام اسلام کانفرنس ہے جو انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کے تعاون سے ہو رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان بھر سے 3 سے 4 ہزار علماء، دنیا سے سعودی عرب، فلسطین، مفتی اعظم فلسطین تشریف لا رہے ہیں. یہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں بلایا تھا، پھر ایک بار اس سے پہلے نواز شریف صاحب دور میں نے بلایا، اور اب بھی الحمدللہ ہماری دعوت پہ وہ آ رہے ہیں. اسی طرح اور ممالک سے. ایک تو ہم پورا ایک لائحہ عمل جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے لیکن دین سے تعلق ہے، ہماری معاشرت سے تعلق ہے، کہ اسلام امن، سلامتی، محبت اور رواداری کا دین ہے، جو پیغام پاکستان میں ہم کہہ چکے ہیں اور دنیا اس کو مان چکی ہے. دوسرا انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ متفقہ طور پر انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل ہر سال ایک سیاسی جو ہے اسلامی شخصیت کا اناؤنس کرتی ہے. اس بار وہ 2 شخصیتوں کا اناؤنس کر رہی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے، وہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ تمام بڑے اکابرین نے اس کا فیصلہ کیا عالم اسلام کے. کوئی ہنٹ دے سکتے ہیں ان 2؟ بس وہ میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل سائیڈ ہوتی ہے اور ایک عسکری سائیڈ ہوتی ہے. تو فاتح کا تو فاتح ہی ہوتا ہے. اور تیسرا یہ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ان حالات میں جو فیصلے عالم اسلام کی قیادت پاکستان نے کیے، سعودی عرب سے نے کیے ہیں، بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو باقی بھی ہمارے بھائی ہیں، ترکیہ نے اس میں بہت ہی اعلیٰ کردار ادا کیا، مصر نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ارض حرمین شریفین میں مکہ مدینہ رکھا ہے اور ہمیں دنیا کی اسلام کی ایٹمی قوت بنایا ہے، اور ہمارے مواقف بھی تقریباً 90% مشترکہ ہیں. یعنی پاکستان کا فلسطین پہ موقف، کشمیر پہ سعودی عرب کا فلسطین پہ، کشمیر پہ دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، موجودہ جنگ میں جس طرح ہماری بات کو سعودی عرب نے، اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب اس جنگ میں جاتا، سارا عالم عرب جاتا. تو جو ہمارے مشترکہ مواقف ہیں ان کے اوپر یکجہتی کے ساتھ آگے مزید کیسے بڑھا جائے. اور جب مکہ اور مدینہ کی آواز ہوتی ہے تو اس میں سب کی آواز ہوتی ہے. تو اس کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ ارض حرمین شریفین سے اسلام آباد تک، ارض امن، ارض سلام تک، اور فلسطین سے پاکستان تک ایک آواز. جو ہماری قومی پیغام امن کمیٹی الحمدللہ کام کر رہی ہے، آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا، آپ دیکھیں، آپ ہمیں شاباش تو دیں کہ قومی پیغام امن کمیٹی نے ان 4 ماہ میں جتنے بھی بحران آئے اور بڑے بڑے بحران آئے، خواہ وہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد کی صورتحال، پھر یوم القدس، یہ سکردو وغیرہ، یہ آپ کے اسلام آباد خودکش حملہ، افغانستان کی جنگ، اور پھر ایک نیریٹو جو بدل دیا، جو اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے جہاد صرف افغانستان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، باقی مسلمانوں، ہم نے بتایا جہاد اسلام کا رکن ہے، افغانستان کا رکن نہیں ہے. اگر افغانستان سے بیٹھ کے کوئی ظلم کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا، جو اس ظلم کے خلاف اٹھے گا وہ جہاد کہلائے گا. تو پاکستان کی فوج جہاد کر رہی ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں جو بے گناہوں کو قتل کر. تو الحمدللہ قومی پیغام امن کمیٹی نے جو کام میرا خیال ہے کئی سالوں میں نہیں ہوا، میں یہ نہیں کہتا، لوگوں نے کوشش کی، لیکن میں شکر گزار ہوں فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، طاہر صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ان کا، ملک کے سلامتی کے اداروں کا ہمارے ساتھ جس طرح سب نے تعاون کیا ہے. اور ہاں آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو تو آپ کو ہماری قومی پیغام امن کمیٹی فرنٹ پہ نظر آتی ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے ممبران کا. عمار بھائی پوری رات وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو صحیح گائیڈ کیا ہے، صحیح سمت میں لے کر گئے ہیں. تو انشاءاللہ 14 اپریل پاکستان کے اندر ایک
عالم اسلام کے حوالے سے، مذہبی اعتبار کے حوالے سے ایک اچھا خوبصورت راستے کے انتخاب کا دن ہوگا۔ بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب۔ ہر وہ شخص مبارکباد کا اور خراج تحسین کا اس وقت مستحق ہے جو اس وقت مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتا ہے، جو انتشار سے بچاتا ہے، لوگوں کو امن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو آپ کی تنظیم کے خدمات جو ہیں نا وہ بہت ہی عالی شان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔